بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر جیل خانہ جات بننے کے بعد یہ میری پہلی پریس کانفرنس ہے لاہور کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے تقریباً 20 دن سے بیگم صفدر اعوان صاحبہ جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ انہوں نے کوئی انٹرویو یا سٹیٹمنٹ دی اور اس میں انہوں نے جیل کے حوالے سے اپنے اوپر خود ساختہ ظلم جبر استبداد کی کہانیاں سنائیں۔ پھر اس کے بعد کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے بڑی آہو بکا، بڑا رونا دھونا اور بڑی خود ساختہ کہانیاں، سٹوریاں اور افسانے جناب پوری پاکستانی قوم کو سنائے۔ تو ایک تو ان کا جواب دینا مقصود تھا، پھر انہوں نے ان کی دادی محترمہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دی کہ حکومت نے مجھے نہیں بتایا کہ میری دادی صاحبہ فوت ہو گئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ایک ماحول تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کلیئر کرنا مقصود تھیں۔ دوسرا، 2 نومبر سے لے کے آج 27 نومبر ہے، 25 دن میں پریزن ڈپارٹمنٹ اور جیل خانہ جات کے حوالے سے 4 جیلوں کے جو وزٹ کیے اور باقی بھی ساری جو معاملات دیکھے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ میں رکھوں گا۔ اور جیل کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے میں نے سرپرائز وزٹ کیے ہیں جیلوں کے اندر، اور مسلسل وزٹ کر رہا ہوں، اور میں نے ہر وزٹ کے اندر اور راولپنڈی کے اندر پریس کانفرنس کر کے اوپنلی ایک بات کہی تھی تمام قیدیوں کو، حوالاتیوں کو، اور آج اس پریس کانفرنس کے شروع میں پہلے میں یہ بات کروں گا کہ پنجاب کی 43 جیلوں کے اندر جو بھی 53,000 قیدی اور حوالاتی جو موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، سب کو میں میسج دے رہا ہوں کہ اگر کسی جیل کے اندر کوئی ان ہیومن ایٹیچیوڈ، کوئی غیر انسانی رویہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے ہو تو وہ فوری طور پہ میرے سے رابطہ کرے۔ دوسرا، میں آج کی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ابھی بہت سی ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں جیل کی انتظامیہ کے ساتھ، ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، آئی جی جیل خانہ جات کے ساتھ، ڈی آئی جیز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور سب سے پہلی پالیسی انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں کہ ایک تو جیلوں کے اندر قیدیوں کو اچھا سٹینڈرڈ کا ناشتہ اور کھانا فراہم کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ مہینے کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو فائنلائز کر کے ہم یہ نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، پنجاب حکومت عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو انتہائی انقلابی ہے، جو میں انشاءاللہ ایک نئی سوچ لے کر آیا ہوں کہ 5 موبائل نمبر ہیں جو جیل کے اندر قیدیوں کو اجازت ہوتی ہے وہ پراپر طریقے سے، جناب ہر قیدی، حوالاتی اور اسیر جو بھی ہوتا ہے وہ جیل انتظامیہ کو 5 نمبر دیتا ہے کہ جب بھی جیل کے اندر پی سی او میں انہوں نے فون کرنا ہوا تو ان 5 نمبر کو وہ فون کرے گا، اس کے علاوہ چھٹے پہ نہیں کر سکتا۔ ان میں عموماً کوئی ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک نئی پالیسی لا رہا ہوں کہ 6 نمبر جو ہے وہ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا ہوگا، اس کو دیا جائے گا، اور وہ جب بھی پی سی او میں آئے گا جیل کے روایت کے مطابق، قانون کے مطابق فون کرنے کے لیے، تو جیل کے اندر ہونے والا کوئی ظلم، زیادتی، جبر، کرپشن، بددیانتی، وہ اس نمبر کے ذریعے سے مجھے اپنی کمپلین جو ہے وہ لکھا سکے گا۔ اور یہ ہر پی سی او کے اندر وہ نمبر باقاعدہ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا نوٹس بورڈ کے طور پہ، جو اس سے پہلے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان کے کسی جیل کے اندر بھی۔ یہ ابھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر سارے ڈسکشن بھی سٹارٹ کر رہا ہوں، اور یہ ہاٹ لائن نمبر بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آفس کے اندر صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ جو ہے نا وہ آپریٹر موجود ہوگا۔ وہ ہم انشاءاللہ پریزن فاؤنڈیشن، پنجاب پریزن فاؤنڈیشن کے جو سارا پی سی او کا سیٹ اپ
ڈیل کرتے ہیں، اس کے تحت ہم ہاٹ لائن نمبر لے کر آئیں گے، سپوز جسٹ لائک 1125 1126 یا اس طرح کا کوئی نمبر کہ جو ڈائریکٹ وزیر جیل خانہ جات کا نمبر ہوگا. اس کے آفس کے اندر بندہ بیٹھا ہوگا اور کوئی بھی قیدی، حوالاتی اور اسیر وہ جیل کے اندر سے ڈائریکٹ فون کرے گا، کسی قسم کی کوئی مال فنکشننگ، بیڈ پریکٹسنگ جو ہوگی وہ بتائے گا. یہ بہت بڑا انقلابی اقدام ہے اور انشاءاللہ اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی اس کو بھی ہم دور کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اب آتے ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ کی طرف. آج سے 4-5 دن پہلے نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ، شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی تو پشاور میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑی سیاست کی. بیگم صفدر امان صاحبہ نے کہتی ہیں کہ حکومت نے مجھے لیٹ بتایا کہ میری دادی صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور آج میں اتنا بڑا انکشاف کرنے لگا ہوں کہ میں لاہور شہر کے 5 افراد کو جانتا ہوں جو ان کے 2nd اور 3rd لیول کے ریلیشن شپ رکھتے ہیں آل شریف کے. 5 افراد جن سے ڈیلی بیسس کے اوپر حسن نواز صاحب کا اور حسین نواز صاحب کا ٹیلی فونیکلی، واٹس ایپ کے ذریعے سے، آڈیو میسیجز کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے رابطہ ہے ڈیلی کا. ان میں سے ایک فرد نے مجھے ان کی آڈیو تک حسین نواز کی سنائی ہوئی ہے، پورا میسج. میں حیران ہوں کہ آج کے اس 21ویں صدی کے اندر محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ کی جو فیملی مفرور جتنے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ کوہ کاف میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ چیچو کی ملیاں میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ یوگنڈا اور صومالیہ کے کسی مضافاتی دیہات یا تحصیل کے اندر جو ہے انہوں نے مفروری نہیں کی ہوئی. وہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر، سب سے زیادہ لندن میں ہے. وہاں پر آپ 7 ارب روپے کی مالیت کا جو 4 فلیٹس ہیں ان میں رہ رہے ہیں. 7 ارب روپے کی مالیت کا فلیٹ ہو، 4 فلیٹس ہوں اور اس کے اندر آپ کے آڈیو، ویڈیو، مواصلاتی سیٹ اپ، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. مریدکے میں شاید ایسا پاسبل ہو سکے یا سادھوکی میں جو ہے نا کوئی ایسا پاسبل ہو سکے کہ اس کے کسی گاؤں میں کوئی رہتا ہو. لندن کے 7 ارب روپے کے فلیٹس میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مواصلاتی سسٹم نہ ہو دنیا کا جدید ترین اور آپ کے رابطے نہ ہو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. ایک میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ 5 بندے تو میں جانتا ہوں لاہور شہر کے. تو جب آپ کے سارے رابطے بہترین طریقے سے ڈیلی بیسس کے اوپر کاروبار ہو رہے ہیں، وہاں سے کاروبار ڈیلی بیسس پہ فون کر کے ہو رہے ہیں، جی فلاں پراپرٹی خریدنی ہے، فلاں بیچنی ہے، فلاں معاملہ کرنا ہے، حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب، سلمان شہباز صاحب سارے لگے ہوئے کام کرنے، لیکن اطلاع حکومت نے دینی ہے ان کو. یار عجیب و غریب سیاست ہے بیگم صفدر امان صاحبہ کی. کل یہ کہیں گی کہ صبح مجھے نیند سے اٹھانے کی ذمہ داری الارم لگا کے حکومت کی ہے. اگلے دن یہ کہیں گی رات کو لوری دے کر سلانا بھی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں جناب، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ پالیٹکس نہ کریں اس کے اوپر. آپ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو چھوٹا، کم ظرف، کم عقل، کم دانش، کم فہم شو کرتی ہیں اور جگ ہنسائی آپ کی ہوتی ہے. پہلے آپ نے یہ بات کی، اس کے بعد آپ نے جناب آج سے 15-20 دن پہلے کہا کہ مجھے جیل کے اندر میرے واش روم میں کیمرے لگائے ہوتے تھے. کتنی عجیب و غریب بات ہے، کوئی دنیا کا کوئی فرد بھی مان سکتا ہے؟ مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جیل کی، میں وزیر جیل خانہ جات بات کر رہا ہوں، کسی دوسری منسٹری کا وزیر نہیں بات کر رہا کہ جو اتھینٹک نہیں ہوگی. میری اس منسٹری کے اندر آئی جی سے لے کے تقریباً تمام سپرنٹینڈنٹ اور خصوصاً جن 2 جیلوں میں نواز شریف صاحب اور بیگم صفدر امان صاحبہ رہی ہیں، کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل، اس کے سپرنٹینڈنٹ اس وقت وہ تھے کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے. میں دوبارہ بات دہرا دیتا ہوں، اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ہمارے آئی جی پنجاب وہ ہیں کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں. یہ تو انسانی سائیکی ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی سی
حیا، اخلاق، شرم، دید، لحاظ، وہ ایک نیچرل آ جاتی ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا ہو اور اس نے الٹا احسان کیا ہو کہ آپ کو یہ پوسٹ کے اوپر لگایا ہو، نامینیٹ کیا ہو، تعینات کیا ہو، تو یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس سپرنٹینڈنٹ کو آپ نے آؤٹ آف دا وے ڈپیوٹ کیا ہو وہ اپنی سپرویژن کے اندر آپ سے ان ہیومن ایٹیچیوڈ رکھے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ لاجک کے ساتھ ساری باتیں منطق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا سٹائل ہے کہ میں ہمیشہ دیسی منطق سے لے کے سوفسٹیکیٹڈ منطق ساری استعمال کرتا ہوں، ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کوئی عقل اس کو مان سکتی ہے کہ سابق وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، اس کی بیٹی ہو، وہ خود ہو، اس نے ہی تعینات کیے ہوں انتظامیہ کو، اس ادارے کی، اس جیل کی، اور پھر وہ ان کے ساتھ ان ہیومن ایٹیچیوڈ رکھے، غیر انسانی، غیر اخلاقی؟ تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ذہن. اب سچویشن یہ ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ سب سے پہلے 13 جولائی 2018 کو بعدالت جناب محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جج اسلام آباد، ان کے حکم سے آپ کی 13 جولائی 2018 کو اڈیالہ جیل آئیں اور 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے رہا ہو گئی. یہ کتنے آپ کے جولائی، اگست، ستمبر، تقریباً 2 مہینے. دوسری دفعہ یہ آئی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں 25 ستمبر 2019 کو، اور یہ 31 اکتوبر 2019 کو یہ رہا ہو گئی. یہ بھی تقریباً کوئی 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا عرصہ تھا. اس سارے عرصے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ان کے لیے اسپیشل سیل تھا خواتین بیرک میں. یہ سی کلاس کیٹیگری کی جناب یہ قیدی تھی. نواز شریف صاحب بی کلاس کیٹیگری ہیں، سابق وزیر اعظم تھے، سابق پارلیمنٹیرین، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. شہباز شریف صاحب بی کلاس کیٹیگری کے ہیں، حمزہ شہباز صاحب بی کلاس کیٹیگری کے ہیں، کیونکہ وہ بی کلاس کیٹیگری کی جو آئین اور قانون ڈیفینیشن کرتا ہے اس پہ وہ فال کرتے ہیں. اب یہ سی کلاس کیٹیگری میں تھی، اس کے باوجود ان کو بہترین علیحدہ سے سیل دیا گیا، خواتین کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا گیا انہیں. دونوں جیلوں کی میں آپ کے سامنے سچویشن رکھ رہا ہوں. علیحدہ سے سیل ہے، اس سیل کے اندر علیحدہ سے جناب آپ کی خاتون ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کے ساتھ جناب تعینات ہیں. ان کو باقاعدہ سیل کے اندر سامنے لان ہے، لان تک کی رسائی 24 گھنٹے کی جناب ان کو تھی. اس کے باہر پھر جناب آپ کا بلاکیج تھی جناب. اندر کمرہ، باہر لان، بہترین طریقے سے وہاں پہ اکاموڈیشن، چولہا ان کو فراہم کیا ہوا تھا اسپیشل. اور ان کی نیچر ہے جو میں نے انویسٹیگیشن کی، یہ زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے، یہ ڈائٹ کانشیس ہے اپنی پرسنالٹی کو بہتر رکھنے کے لیے، اور جو بہت اچھی بات ہے. میں خود بھی بڑا ڈائٹ کانشیس ہوں، تبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب بندہ کوئی سمارٹ رہتا ہے جناب. ورنہ ان کے والد صاحب ڈائٹ کانشیس نہیں ہیں. وہ جناب 2 سے 3 ڈشیں جناب جب تک نہاری، پائے، ہریسا، آلو گوشت، توا مچھی، خلیفے کی ختائی، وہ چیزیں نہ آئے تو نواز شریف صاحب کو چین نہیں آتا تھا. بیگم صفدر امان صاحبہ نے اسی وقت گھر سے کھانا منگاتی تھی جب جمعرات کی جمعرات ان کی ملاقات آتی تھی، اور وہ ادھر سے بھی کھانا آ جاتا تھا. عموماً ان کی پریکٹس یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف کنٹین سے، جیل کی جو کنٹین ہے کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل، وہاں کی کنٹین سے انڈے، ڈبل روٹی، چینی، دودھ، یہ ساری چیزیں منگوانے کی فل فلیج ان کو آزادی تھی، پیسج تھا ان کو جناب، ٹوٹل ان کو اختیار تھا. وہ ساری چیزیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خاتون ان کے پورے پرائمیسز کے اندر جہاں پر یہ سیل میں تھیں، کسی میل اہلکار یا افسر کو اجازت نہیں دی کہ ان کو جناب وہاں پر آئے. وہ خواتین تھی ساری. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اپنی سپرویژن میں ان ساری چیزوں کو دیکھتی تھی، ڈبل روٹی کو، انڈوں کو، بسکٹس کو، جو کینٹین کے اندر
سے وہ منگواتی تھیں اور اس کو اوکے کر کے ان کو دیا جاتا تھا، اور یہ عموماً جو ہے نا پھر کافی، چائے اور سینڈوچ خود بناتی تھیں اور جناب یہ اس سے اپنا گزارا کرتی تھیں، اور اچھے طریقے سے سارا. اور واش روم ان کو بہترین ٹائلوں والا واش روم. میں نے 4 جیلوں کا دورہ کیا ہے. آپ یقین جانیں ہماری جیلوں کی صورتحال یہ ہے، یہ 10 سال اقتدار میں لگاتار رہے ہیں، پتہ نہیں اب شاید ان کو کوئی شرم حیا آ جائے. آپ یقین جانیں میں خراج تحسین پیش کروں گا علیم خان صاحب کو، ہمارے سینئر منسٹر ہیں. انہوں نے چند ہفتے جو ہے وہ جیل کاٹنے کے بعد کروڑوں روپیہ پنجاب کے 43 کی 43 جیلوں میں اور کوٹ لکھپت جیل اور کیمپ جیل کے اندر یک مشت بھی لگایا، اور ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپیہ علیم خان صاحب جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں قیدیوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کہ میں نے جو وقت گزارا اس سے کچھ سیکھا. تو ایک صاحب ثروت انسان کا رویہ اور ایٹیچیوڈ کہ تاحیات انہوں نے اپنے لیے یہ مشن بنا لیا. ان کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی تک 4 جیلوں کا دورہ کیا ہے، اور باقی بھی جیلوں کی رپورٹ ہے کہ یقین جانے عام قیدیوں کے لیے ٹوائلٹس کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. جس کے لیے میں نے اختر بھائی شالمی والے ہیں، لاہور کے بڑے مشہور و معروف بزنس مین ہیں، میں نے پرسوں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. سخی سرور بٹ صاحب ہیں ہمارے ایک بڑے مخیر شوبز کے، اور جناب آپ کی ڈرامہ کی جو انڈسٹری ہے اس سے متعلقہ، ان کے ساتھ مل کے میں کوٹ لکھپت جیل، کیمپ جیل لاہور اور اڈیالہ جیل کو فرسٹ فیز میں ٹارگٹ بنا کے وہاں پہ سارے ٹوائلٹس جو ہے نا میں بہترین بنوانے کا جناب پروگرام لے کے آ رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت جیلوں کے اندر ٹوائلٹس کے اندر آپ کو بہت بری حالت نظر آئے گی، لیکن بیگم صفدر امان صاحبہ کے لیے بہترین ٹوائلٹ، ٹائلز والا، صاف ستھرا اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی پوری خیال رکھا جاتا تھا، وہ کیا گیا. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز، کوٹ لکھپت جیل میں جب یہ تھی تو اس وقت سیشن جج نے وزٹ کیا، اور اس وزٹ میں ان سے بھی ملاقات اور ان کے بھی جناب سیل کا جو وزٹ ہوا. وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیشن جج کے سامنے حامی بھری کے انتظامات، انصرامات، دونوں انتظام اور انصرام بہترین ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک جیل کے اندر ہو گیا 2.25 سال، دوسری جیل کے اندر آپ کا ہو گیا تقریباً 1 سال. یہ 2.25 سال اور 1 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ چوہوں والے کھانا، فنگس والا کھانا، بھسا ہوا کھانا، اور میرے واش روم کے اندر جناب آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے پہلے بھی اپنی عزت اور مرتبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس وقت مجرم ہیں، لیکن یہ بات کر کے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا، بہت چھوٹا کر لیا. میں نے آج آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھ دی ہے. جس وی وی آئی پی طریقے سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، حوالاتیں کاٹی ہیں، آپ یقین جانیں یہاں پہ ملزم مجرم کہتے ہیں سانو ساری زندگی ایسے جناب جیل چ رکھ لو، جس انداز سے انہوں نے گزاری ہے. میں نے 6 مہینے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو ہے وہ جیل کاٹی تھی، 6 مہینے، تو نسلیں یاد آ گئی تھیں. 3 دن یہ جیل کاٹے جس طریقے سے حوالاتی قانون کے مطابق اور قیدی کاٹتے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. تو میری بیگم صفدر امان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے. اب میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی دادی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی. پچھلے 6 دن سے ایک بیان بھی میری طرف سے کم از کم کوئی نیگیٹو آپ کو نہیں ملے گا. میں کوٹ لکھپت جیل گیا جب وزارت ملنے کے بعد، ساری کی ساری ہوم سیکٹری سے لے کے میرا آئی جی سے لے کے سپرنٹینڈنٹ، ڈی آئی جی، نون لیگ کی قیادت، ساروں کے سانس خشک تھے کہ پتہ نہیں فیاض الحسن چوہان کوٹ لکھپت جیل کیا کرنے جا رہا ہے. ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا پلان تھا کہ پتہ نہیں سیدھا جا کے شہباز شریف صاحب کے یا جناب حمزہ شہباز صاحب کے جناب کمرے میں نہ چلے جائیں یا فلاں نہ ہو جائے. آپ یقین جانیں میں وہاں گیا ہوں، میں نے میرا ایک آفیشیل، میں لاہور میں تھا اور لاہور میں میری ایکسیس 2 جیلوں کی تھی. پہلا جیل کیمپ جیل کا وزٹ کیا، دوسرا میں نے اس کا کیا.
یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پوری پاکستانی قوم سن لے. میں نے ساری جیل کا وزٹ کیا تو اینڈ میں ڈی آئی جی صاحب اور سپرنٹینڈنٹ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہیں گے چلو جی ہوں اس پاسے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو دفتر لے گیا ان کے, وہاں بیٹھ کے میں نے جو ان کو لائن آف ایکشن دیا میں آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں. میں نے انہیں کہا کہ میرا لیڈر وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ایک اعلیٰ حسب نسب نسل کا حامل انسان ہے جس نے پورے پاکستان کی عزت اور وقار میں ہمیشہ اضافہ کیا ہے, اور مجھے بھی کم از کم اللہ پاک کے کرم سے فخر ہے کہ میں بھی اپنے دادا پردادا اور اپنے والد کا جانا ایک ان شخصیات کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر عزت وقار احترام کمایا ہے. تو میرے سے چھوٹی بات کی توقع نہ رکھیے گا. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں گا کہ آج کے وزٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کو قانون کے مطابق آپ نے جو ڈیل کرنا ہے. قانون کے علاوہ جہاں پر جتنا رستہ بھی ملے گا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو عزت دینی ہے, ان کو احترام دینا ہے, ان سے 1% بھی کوئی ان ہیومن ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا. آپ یقین جانیں دونوں ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ ایک دفعہ اچھل کے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے اور کہا جی ہم تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن نہیں, قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے بی کلاس کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا ان ہیومن نہیں. اور جاتے ہوئے میں نے ان کی جو وزٹرز کی جو ریمارکس ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک سے ریمارکس لکھا تھا کہ اسلام شریعت اور انسانیت کے اندر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے. ہماری حکومت, ہمارا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب یا میں ایز اے وزیر جیل خانہ جات, یہ توقع پوری پاکستانی قوم نہ رکھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی ان ہیومن ایٹیچیوڈ رکھیں گے. ہاں, قانون کے مطابق جو چیز ہے وہ ہم ڈیل کریں گے. تو میری گزارش ہے بیگم صفدر امان صاحبہ سے کہ اس موقع پہ کہ جب آپ کی دادی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی 5 دن ہو گئے ہیں, نہ ہم نے کوئی نیگیٹو سٹیٹمنٹ دیا, نہ پنجاب حکومت کی طرف سے کبھی نیگیٹو سٹیٹمنٹ آیا, آپ ہر روز ایک اتنا چھوٹے پروفائل کا بیان دے دیتی ہیں. اس موقع پہ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے کہ جو اپنے سگوں کی فوتگی کے اوپر دشمنیاں بھلا کر, رنجشیں بھلا کر, مخاصمتیں بھلا کر وہ اپنے اس قریبی عزیز کی تجہیز و تکفین میں اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کر دیتے ہیں اور چیزوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. بڑی سے بڑی دشمنیاں بھی, بڑی سے بڑی مصروفیات بھی, سیاسی مصروفیات بھی. میں نے پہلی یہ پولیٹیکل لیڈر دیکھی ہے کہ جو اس موقع کے اوپر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی بغض, کینہ, اناد, دشنام, نفرت, بغض کی بنیاد پر ان پچھلے 4 دنوں کے اندر بھی کوئی موقع نہیں جانے دے رہی کہ چھوٹی بات کر کے, جھوٹی بات کر کے, فریب کر کے, فراڈ کر کے, 2 نمبری کر کے, دھوکہ دہی کر کے, غلط بیانی کر کے وہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بے غم رہیں. شہباز شریف صاحب بھی, حمزہ شہباز صاحب بھی اندر بہت خوش ہیں کہ جو ان کے ساتھ ماحول اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے. عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی کے اندر لایا جائے. میں نے اسی دن بیان دیا کہ عدالت کے حکم کے اوپر بالکل اپنے آپ کو سرنگو کر کے پنجاب حکومت, جیل انتظامیہ, ہوم ڈپارٹمنٹ اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرے گی, اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا گیا. بہت شکریہ. چوہان صاحب یہ فرما دیں کہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے بی کلاس جو قانون کے مطابق وہ دے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ عام لوگوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا, کب تک اس میں قانون سازی کرے گا؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ پیرول پہ رہائی عام لوگوں کو کتنی دی جاتی ہے اور کتنے لوگوں کو اب تک دی گئی ہے؟ اچھا, اس طرح ہے کہ بی کلاس جو ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز صاحب بھی قائد حزب اختلاف ہیں پنجاب اسمبلی کے, شہباز شریف صاحب بھی قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی کے. تو قانون اور آئین کے مطابق بی کلاس ان کی بنتی ہے اور اس بی کلاس کی جتنی کوئی فیسلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے بات کہی کہ پیرول پہ رہائی کی, میں نے آج سے 3 دن پہلے اپنے ایک بیان کے ذریعے سے ساری ڈیٹیل رکھی تھی, آج میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں. پاکستان پریزن ایکٹ 1978 اس کا آرٹیکل 545 بی
اس کے تحت ڈپٹی کمشنر کو 12 گھنٹوں تک کی کسی بھی فرد کو اس کے بلڈ ریلیشن والے جناب کی ڈیتھ اور اس کے جنازے پہ شریک ہونے کے لیے 12 گھنٹوں تک کی جناب اس کو اتھارٹی حاصل ہے ڈی سی کو. 12 گھنٹوں سے زیادہ صوبائی اختیار ہے کہ وہ صوبائی حکومت 12 گھنٹوں سے زیادہ دے سکتی ہے. تو ہم نے اسی قانون کے مطابق ان کو 5 دن کی پہلے کیپٹن صفدر اور اب بلاول بھٹو اور ان کا سٹاف کیسے دیکھتے ہیں کورونا کی جو حالیہ لہر تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہاسپٹلز کی جو صورتحال ہے، ملتان کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور رہائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، کیا یہ صرف ڈرانے دھمکانے تک ہی رہے گا یا ملتان میں جلسے کی اجازت آخری دن آخری وقت پہ مل جائے گی؟ دیکھو، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے بے نقاب ہوتی ہے. آج سے 6 مہینے پہلے یہی ساری آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن تھی اور یہ مکس 4 پارٹی پی ڈی ایم تھی کہ جو تنقید کرتے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ فوری طور پہ پورا ملک بند کر دو، ٹرانسپورٹ بند کر دو، آفس بند کر دو، مارکیٹیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو، ہلنا جلنا بند کر دو، سب کچھ جناب بند کر دو اور سخت لاک ڈاؤن کرو. وہ پہلی لہر تھی. اب دوسری لہر آئی ہے جو اتنی سیویئر ہے کہ ابھی بھی ہسپتالوں کے اندر جگہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب حکومت جو ہے انٹرنیشنل ایس او پیز کے مطابق اب یہ کہتی ہے کہ آپ ایس او پیز کے مطابق جناب معاملات کو چلائیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں جناب، اب ان کی جناب گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے، اب ان کو لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی شروع ہو گئی ہے. تو میں پوری پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ منافقت کی انتہا ہے. اور آج میں ایک مطالبہ کروں گا، بیگم صفدر امان صاحبہ کا فوری طور پہ کرونا ٹیسٹ کیا جائے. یہ آج آپ کی بریکنگ جناب میں آپ کو نیوز کہ ان کا فوری طور پہ جو انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے نا کہ میں نے کرونا کی جناب ایس او پیز کو توڑنا ہے، میں نے جلسے کرنے ہیں، میں نے جلوس کرنے ہیں، میں نے سب کچھ کرنا ہے، تو میری آل شریف سے یہ ہمبل گزارش ہے کہ تجہیز و تکفین سے پہلے ہی کم از کم ان کا کرا لے. جیسے بلاول زرداری صاحب نے آپ دیکھا کہ آج منگنی ہے بختاور صاحبہ کی، اس سے پہلے جناب ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا. میری گزارش ہے کہ آج ہی ان کا جناب کرونا ٹیسٹ کیا جائے اور اگر پازیٹیو آتا ہے تو ان کو جناب کوارنٹائن کیا جائے تاکہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور پوری پاکستانی عوام کی آتما کو بھی شانتی ملے کہ جو انہوں نے پکی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ایس او پیز کی وائلیشن کر کے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو ہیوملیٹ کرنا ہے، پاکستان کو ریگریٹ اور ریپروچ کرنا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، عالمی میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے کتنے ارریسپانسبل لیڈرز اور اپوزیشن ہیں کہ جنہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے ارریسپانسبل ایٹیچیوڈ اور رویے اور پالیسیز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر الیکشن ہارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ نماز جنازہ میں حکومت پنجاب، وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کا کوئی وقت شرکت کرے گا؟ کیونکہ جتنی تلخی بڑھ گئی ہے اس کو کم کرنا ویسے بھی ایک بڑا اچھا فریضہ ہوتا ہے. اچھا، میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں. ایک ہوتی ہے کیمراز کے سامنے ساری سچویشن، سیاست ہوتی ہے. ایک سیاست ہوتی ہے کیمرہ سے ہٹ کے، ایک ہوتی ہے سیاسی بیان بازی کی سیاست، ایک ہوتی ہے اس سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد پہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کسی قسم کا کوئی ان کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی، جس دن خبر چلی اس سے 15 منٹ بعد میری سٹیٹمنٹ سارے ٹی وی چینلز میں تھی کہ پنجاب حکومت بھرپور طریقے سے جیل کے اندر شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو فوری فیسیلیٹیشن دے گی کہ وہ اپنے عزیز و کارب اور اپنے وکلاء کے ساتھ مشورہ کر سکیں اور تجہیز و تکفین کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ کنسلٹیشن کر سکیں. میں نے کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی پنجاب شاہد سلیم بیگ صاحب کو فوری طور پہ کہا کہ آپ جو رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جن لوگوں کی ملاقات ہو سکتی ہے فوری طور پہ ان سے ملاقات کروائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنازے میں بھی انشاءاللہ ہمارے لوگ شریک ہوں گے اور اس پہ کوئی سیاست نہیں. جو ہے دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. پشاور میں بھی اجازت نہیں تھی لیکن جلسہ ہو گیا، تو 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ اب ہوگا کہ نہیں ہوگا اور کیسے روکیں گے اس کو؟ دیکھیں، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں تدبیر کی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تقدیر کی. انسان تدبیر کرتا ہے لیکن اکثر تقدیر غالب آتی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے تدبیر کی لیکن ان کی تقدیر پیڑی ہے اس پی ڈی ایم کی مکس 4 پارٹی کی.
اور میں اس موقع پہ وہ تنقید نہیں کرنا چاہتا اس وقت جناب آل شریف کے اوپر. میں نے اپنے آپ کو 5 دنوں سے بالکل روکا ہوا ہے، اور ابھی بھی جنازہ ہو جائے، پھر اس کے بعد رسم کل ہو جائے، پھر دوبارہ جانا شروع کر دیں گے. تو ابھی فی الحال ان کی تنقید. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف NRO نے دیکھی، دوسری طرف آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ سی کیٹیگری کے باوجود انہیں دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. تو یہ سہولیات کس مد میں فراہم کی جا رہی ہیں؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اب ویج آگے تعیناتیاں کی تھی ان جیل افسران کی، تو 2.5 سال گزر گئے ابھی تک ہٹائے کیوں نہیں گئے؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے پہلی جو میٹنگ کی ہے DIGs کی اور IGs کی، اس میں نے یہ پہلا جو حکم دیا وہ یہ کہ جتنے لوگ سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ DIGs، اسسٹنٹ IGs، AIG، DIGs، ان ساروں کی میں نے لسٹ منگوائی ہے کہ ان کا ٹائم پیریڈ وہ مجھے بتایا جائے کون کتنے عرصے سے جو ہے وہ تعینات ہے. پھر اس کے مطابق ایک منٹ، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پالیسی بنائیں گے. اور دوسری چیز یہ NRO کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں. NRO کا مفہوم جو پرویز مشرف صاحب نے NRO دیا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر قتل کا پرچہ ہے، کسی کے اوپر ڈکیتی کا پرچہ ہے، کسی کے اوپر ٹانگوں سے بم باندھ کے تاوان لینے کا پرچہ ہے، کسی کے اوپر کھربوں روپے کی لوٹ مار کا پرچہ ہے، وہ سارا پرچے ختم، نل اینڈ وائٹ. اس کے بعد دوبارہ سے ان کو جناب نہلا کے دہلا کے نیٹ اینڈ کلین کر کے دوبارہ سے ان کو جناب فیلڈ کے اندر لے آنا. یہ NRO ہوتا ہے، اس کو آپ NRO نہیں کہہ سکتے. جی میڈم، وہ خاتون اس کے بعد آپ.